بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب اسحاق ڈار نے بطور فارن منسٹر اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس سے پاکستان کی فارن پالیسی ڈائریکشن کیا نظر آتی ہے، اور چین جو پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے وہ اس نئی حکومت کو کیسے دیکھ رہا ہے، اور چین کی طرف سے پہلا دورہ کب تک متوقع ہے؟ کرام نول صاحب وزیر خارجہ بننے کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنی پہلی پریس کانفرنس کی، اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کا جو وینیو ہے پریس کانفرنس کا، یہ لندن تھا، لندن سے کی ہے یہ پریس کانفرنس۔ ان دا فرسٹ پلیس میرے خیال میں یہ پہلی جو پریس کانفرنس ہے، جب آپ نے 12 تاریخ کو 12 مارچ کو آپ آئے، آپ کو سیکرٹری خارجہ نے ریسیو کیا اور آپ کو جو مختلف فارن آفس کے افسران ہیں ہیڈ کوارٹر میں موجود، انہوں نے بریفنگ دی فارن منسٹری کے معاملات پر۔ ویسے تو اسحاق ڈار صاحب کا کوئی پہلا تجربہ تو نہیں ہے، فارن آفس میں بھی چکر لگتا رہا ہوگا بطور وزیر خزانہ۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو فارن منسٹری ہے اور فنانس منسٹری ہے وہ بہت سارے معاملات پر کولیبریشن کرتے ہیں، اور ان کا تجربہ تو ہے کہ وہ منسٹریاں کیسے کام کرتی ہیں، فارن منسٹرز کے ساتھ بھی رہا ہے۔ لیکن جب آپ نے آ کر اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ان سے بریفنگز لے لیں، تو آپ کو پھر پہلی اپنی جو پریس کانفرنس ہے، انوگرل پریس کانفرنس، وہ فارن آفس میں کرنی چاہیے تھی، جہاں پر پاکستان میں جو بیٹ رپورٹرز ہیں فارن آفس کور کرنے والے، ان کے سامنے آپ اپنا ویژن رکھتے یا آپ بتاتے کہ میں نے بھائی سنبھال لیا چارج اور ہماری حکومت کی یہ فارن پالیسی ڈائریکشن ہوگی، صحیح، یہ ہم اپنی ہمسایوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں گے، ایسٹرن کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، سینٹرل جو آپ کا ایشیا ہے وہاں پر، مشرق وسطیٰ میں، گلف کے لیے ہمارے یہ فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے چلنا ہے۔ صحیح، پھر آپ سے سوالات ہوتے ہیں انڈیا کے بارے میں، افغانستان کے، ایران کے، چین کے، سعودی عرب، امریکہ، رشیا، جو یعنی کہ جن کے متعلق زیادہ سوالات ہوتے ہیں۔ تہران کے حوالے سے ایک ایکسچینج بھی ہوا ایران اور پاکستان کا اس کے بعد، تو آپ وہ سارا رکھتے تو ایک زیادہ بہتر ایک وینیو تھا اور آپ زیادہ چیزیں کر پاتے۔ بہرحال آپ کو حادثاتی طور پہ یہ پریس کانفرنس اس لیے کرنی پڑی لندن میں، کیونکہ آپ کو لندن کا دورہ آیا ہوا تھا۔ آپ نے پہلے 10-11 دنوں میں برسلز اور 2 لندن کے دورے کر لیے بغیر انویٹیشن کے۔ خیر اس کے اوپر ہم پہلے ایک لمبی چوڑی ویڈیو کر چکے ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیا کیا جی۔ بہرحال لندن ایک اچھا وینیو ہے نون لیگ کے کسی بھی بندے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھی نا؟ ابائی گاؤں ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ 2019 آنورڈ نواز شریف صاحب کا اسٹیشن تھا نا، وہ اسٹیشن دیر، تو خبریں وہاں سے آتی تھی، تو نون لیگ کے بیٹ رپورٹرز وہاں پہ، یعنی نون لیگ کور کرنے والے جن کے اچھے الیکس لیک ہے، جن کا آپ کے ساتھ لیزون اچھا ہے، سخت سوال بھی نہیں کریں گے، وہ بھی ہوگا معاملہ، تو آپ جواب بھی خود دے دیں گے۔ تو آپ نے وہاں پہ پریس کانفرنس کر دی۔ وہ پریس کانفرنس جو ہے اس میں بے وقت کی راگنی اور ایک بے سرا الاپ ہے۔ انڈیا کے حوالے سے میں خاص طور پہ حیران ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ نے اگرچہ سوال جواب میں یہ بات کی، لیکن بیڈ ٹائمنگ ہے۔ ڈپلومیسی میں ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کب کون سی میسیجنگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے جو انڈیا کے حوالے سے جو انڈیا کو نوازنے کی بات کی ہے نا، پاکستان کو نواز دو، تو ان کا بجٹ تھا نا، پاکستان کو نواز دو، اور منشور بھی پاکستان کو نواز دو، اشتہار بھی پاکستان کو نواز دو، اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وغیرہ وغیرہ انہوں نے اشتہار بھی لگائے تھے۔ تو پاکستان میں تو نواز نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا چلو بھارت کو نواز دو۔ تو بھارت کو جو نوازنے کی بڑا ضائع نہ ہو جائے۔ چائنا کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، اور ادروائز جو ان کی پریس کانفرنس رپورٹ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ فارن پالیسی ڈائریکشن بتانے والی تو پریس کانفرنس تھی ہی نہیں۔ اچھا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی مے بی اٹ واز ٹو ارلی، ڈار صاحب نے پراپرلی بریفنگز بھی نہیں لی تھی، اور وہ دورے پہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی۔ تو یہ تو وہ بتانے کے لیے نہیں تھی، یہ تو ایکسپلینیشنز کی تھی۔ جو ان کی اوپننگ تھی وہ یہ وضاحت دینے میں تھی کہ میں لندن کیوں آیا، مجھے لندن کیوں بلایا، کیوں نہیں بلایا، لیکن میں پھر بھی آیا، اور پھر میری یہاں پہ 2 کون سی ملاقاتیں ہوئیں، اور میں نے برسلز میں کیا ملاقاتیں کی، میں بڑا تیز ہوں، بڑا اسمارٹ ہوں، مجھے فون بھی بہت کام کرتا ہوں، مجھے ان کے وزیر خارجہ فون بھی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے 2 دن کا 1 دن میں کام۔ آپ کو پتہ ہے بلاول نے بھی یہ کام کیا تھا۔ اچھا، یہ شکر ہے اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس پہنچ جائیں گے تو ڈیوڈ کیمرون کا فون آئے گا آج، کل آئے گا فون ان کا، اگر یہ بزی نہ ہوئے تو۔ ہاں، بلاول نے امریکہ جا کے امریکی وزیر خارجہ سے فون پہ بات کی تھی۔
اور اس کی خبر بھی جاری ہوئی تھی. لوکل کال پڑتی ہے. یعنی آپ کی ملاقات بھی بلاول پہنچے, بلاول امریکہ میں تھے, ان کی اینٹنی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی, اس کے اوپر پریس ریلیز بھی جاری کی. لوگوں نے سوال ذہن میں ظاہر ہے کہ ہم نے تو اٹھایا تھا, بہت کم لوگوں کو. ویسے یہ میری میموری سے نکل چکا تھا, آپ نے واپس لا دیا. ہاں, کہ وہ یہ بات کریں کہ بھیا آپ امریکہ گئے ہوئے ہو تو امریکی وزیر خارجہ سے جا کے ملے نا, یا آپ کو انہوں نے وہ نہیں کرائی لفٹ, آپ نے کہا فون پہ ہی بات کر لیں. بہرحال اسحاق ڈار صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی جو خبر رپورٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے, سٹارٹ ہوتی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو, اور پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا. اچھا, اب اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب کیا ریکویسٹ ہے یہ بھارت سے؟ نہیں, آپ نے یہ تجارت بند کیوں کی تھی؟ جی, آپ کھولنے کی تو بات کر رہے ہیں نا. 5 اگست 2019 کو کچھ ہوا, حکومت نہیں ریاست نے پوزیشن لی جی, اور اس میں کچھ اقدامات اٹھائے. مثلاً آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہائی کمشنرز, ختم کر دیے. جی, آدھا سٹاف ایمبیسیز میں ہو گیا کم, کیونکہ جی. جب آپ نے بلا لیے اپنے آدھے واپس, تو انہوں نے بلا لی. ان کے بھی آدھے چلے گئے. ان کا ہائی کمشنر آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مہربانی کریں آپ چلے جائیں, اور اپنا جو تعینات ہونا تھا ہائی کمشنر آپ نے وہ تعینات نہیں کیا. آپ نے ایئر سپیس کر دی بند, آپ نے تجارت کر دی بند, اور آپ نے کہا کہ یہ سٹیپس اٹھائیں گے. گھڑی آپ نے لگائی بھی ہے نا بی بی سرینا کے ساتھ, ہٹا دی ہوئی ہے. میں اس وقت کی بات کر جی, رہا ہوں. جی, ہاں, آپ نے گھڑی لگائی, نگران حکومت نے وہ بھی ہٹوا دی تھی کہ گھڑی آپ کی لگی ہوئی تھی, آپ کا یہ سارا معاملہ کاؤنٹ تھا, ڈاؤن چلتا تھا, آپ اس وقت کاؤنٹ ڈاؤن چلا رہے تھے, آپ نے کچھ سٹیپس لیے تھے. جی, اب ان کو سب کو انڈو کرنے کے لیے کوئی معاملہ ہے, کوئی پیش رفت ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے, بھارت نے انڈیا نے کوئی سٹیپ ڈاؤن کیا ہے کیا, آپ کے درمیان کوئی جامع مذاکرات کا کمپوزٹ ڈائلاگ کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے کیا, انڈیا نے آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا برف پگھلی ہے. دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو کور کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 دہائی ہو گئی, اور میرا ایکسپیرینس یہ میں سمجھتا ہوں کہ دا ورسٹ ٹائم, جو بدترین وقت ہے بھارت کے حوالے سے کوئی پازیٹیوٹی شو کرنے کا, وہ ہے ان کے الیکشن سے پہلے. صحیح, آپ نے ان کو ایک پنچنگ بیگ فراہم کر دیا, وہ اس کے اوپر اب مکے ماریں گے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن اپ, ہم جناب تجارت کھولنے کے لیے, او بھائی اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اور پاکستان اور انڈیا کی اچھا یہ رائے ہے, ظاہر ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کشمیر کو جو بھی ڈسپیوٹس ہیں ان کو آپ بیک برنر پہ ڈال دیں, تجارت بڑھائیں, اکنامک انٹرڈیپینڈنس بڑھائیں, اور اس کے نتیجے میں یہ والے ایشوز پھر خود بخود سالو ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, پاسبل نہیں. آپ کی جو بون آف کنٹینشن ہے, یعنی کہ جو گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں ایشوز, جس وقت تک وہ نہیں ہوں گے آپ کا جو پیسج ہے وہ نہیں کھلے گا. صحیح. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو فرما دیا کہ ہم چاہتے ہیں, ان کے ہونے والے ہیں الیکشنز. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اس جیسچر کے جواب میں کوئی بھی پازیٹیوٹی کی توقع ہو سکتی ہے؟ نیور. انڈیا کے الیکشنز میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے, پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے ایک فیورٹ پنچنگ بیگ رہا ہے. وہ آپ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. آپ ایسے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت شہباز شریف صاحب بنے تھے وزیر اعظم, تو جو ایکسچینج ہوا تھا مودی کا اور شہباز شریف کا, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جی, اس میں جب مودی نے خط لکھا اس میں اس نے دہشت گردی کا تذکرہ کیا کہ میں اس ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جواب میں اس کو بھی کال آؤٹ نہیں کیا. آج جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف, تو نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کیا, خط بھی نہیں لکھا, جی, ایک ٹویٹ کیا, اور وہ بھی بالکل جس میں لوک وارم ہوتا ہے نا, جسے کہتے ہیں نیم گرم سا, ایک بلکہ نہیں کولڈ, ہاں ٹھنڈا سا, ایک ٹھنڈا جو ہے وہ نیم ٹھنڈا ٹویٹ کیا, لوک وارم بھی نہیں تھا, ایک ٹھنڈا سا جناب آپ کو میسج کر دیا. اس میسج کے جواب میں آپ نے میسج کر دیا تھینک یو کا. انہوں نے آپ کو خط نہیں لکھا, انہوں نے آپ سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ انڈر یور لیڈرشپ دونوں ممالک کے تعلقات بڑھیں گے. اس نے الیکشنز میں جانا تھا, وہ اینٹی پاکستان کیمپین کرے گا, ہی از گوئنگ انٹو الیکشنز. جی, تو آپ نے ایک تو پہلی بات آپ کا بالکل ہی طریقہ کار غلط ہے, اور یہ بیڈ ٹائمنگ ہے, آپ کو اس وقت کرنا ہی نہیں چاہیے. بہرحال
نون لیگ کا ویسے بھی ایک خاص قسم کا ماضی ہے انڈیا کے حوالے سے. آمور ساڑیوں والا. پھر باقی جو ہے نا وہ چیزیں وہ ان کی تھی اسحاق ڈار صاحب کی اس پریس کانفرنس میں زیادہ تر, جو کہ ایکسپلینیشنز اور کوسچن آنسر سیشن میں آئی تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں 16 ماہ کی حکومت ملک کو صرف دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آئی تھی, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنا عہد خوب نبھایا. ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب اپنے وزیر خزانہ ایک فلاپ دور کا جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ وزیر خارجہ بننے کے بعد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت جاتے جاتے کہہ گئی تھی کہ بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں, دنیا میں 24ویں معیشت کو 47ویں معیشت بنا کر جانے والوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. پھر انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے درخواست کرتے ہیں تو فیصلہ عدالت کرے گی, حکومت نہیں. اچھا, اس حوالے سے جو اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کی, ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی سملر لائنز کے اوپر بات کی تھی. تو بہرحال یہ تو when it comes. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو, بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات سے متعلق ڈونلڈ لو کی گفتگو کوئی نئی بات نہیں, اگر دھاندلی ہوئی تو پختونخوا میں ایک پارٹی کو 75% سیٹیں کیسے ملی. سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہاں کیوں نہیں ملی, کہ جس کو وہاں پر 75% سیٹیں ملی تو اس کو یہاں پر کیوں نہیں ملی. سمپل سوال تو پھر دونوں بنتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کو 70% سیٹیں ملی. اگر کسی کو انتخابات سے شکایت ہے تو عدالتیں اور ٹریبیونل موجود ہیں. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ یہ عدالتیں اور ٹریبیونل میں ہی ہونا چاہیے, بالکل یہ جتنے بھی معاملات ہیں. اچھا, وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے, ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے. افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے گفتگو کے دوران حملے کی خبر ملی. افغان وزیر خارجہ کو بتایا کہ گل بہادر گروپ حملے کا ذمہ دار ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان نے مانی خیز ایکشن نہیں لیا تو پاکستان نے گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کی. اچھا, اس کے اوپر پھر سیپریٹلی کبھی بات کریں گے کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. پھر انہوں نے اپنے وہ نیوکلیئر کانفرنس, جو نیوکلیئر انرجی کی کانفرنس ہے, اس میں شرکت کے حوالے سے بتایا کہ کن معاملات کے اوپر وہاں بات ہوئی. پھر ایکس کی یعنی کہ ٹویٹر کی جو بندش ہے, یہ بڑا پیارا جواب دیا تھا. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹویٹر کی بحالی سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کروں گا. سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. لندن میں سیاسی و کاروباری انہوں نے افراد کہا سے تھا کہ میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں وائی فائی پہ استعمال کرتا ہوں, کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے ٹویٹر. ان کو یہ نہیں پتا تھا کیسے ٹویٹر چلتا ہے, وی پی این پہ چلتا VPN پہ. اچھا, لندن میں سیاسی اور کاروباری افراد سے ملاقات میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا جو سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے. اچھا جی, جو تنقید ہے نا ان کے اوپر اوورسیز پاکستانیز کی, اس کے اوپر نون لیگ کو اپنی بیسیکلی جو پالیسی ہے نا اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ کو پاکستان کے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, آپ کون سا ڈالر تو چاہیے, ہے نا, ڈالر چاہیے, پیسے چاہیے آپ کو, لیکن آپ کو ان کی رائے نہیں چاہیے, آپ کو ان کا ووٹ نہیں چاہیے, آپ ان کو کوئی رائٹ نہیں دے سکتے اس حوالے سے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں دفنانے آتے ہیں. تو صاحب اس طریقے سے تو پھر آپ کے اوپر باہر بیٹھے انہوں نے ہاں پیڑا اٹھتی ہیں. یہ خواجہ آصف نے 3-4 دن پہلے ٹویٹ کی. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو فار ایگزامپل میاں صاحب گئے, انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بے وقوف کہا. نوجوانوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں. اوورسیز کو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے ماں باپ کو دفنانے کے لیے, پورنے کے لیے آتے ہیں پاکستان, لاشیں دفن کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. بھائی آپ اونرشپ لیں ان کی. جی, اب حکومت ہے. آپ ڈائریکٹلی جا کے جب آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ, آپ ان کو ٹارگٹ, بھائی آپ ان کے ساتھ جب آپ ان کے متعلق جس قسم کی آپ پوسچرنگ کرتے ہیں آپ, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, 10 سال کی پچھلے اٹھا لیں, پورا اس سارے معاملے میں وہ پی ٹی آئی زور لگا رہی کہ ان کا جناب ووٹنگ رائٹ ہو جائے, اس طریقے سے ہو جائے. اس کو کس نے بلاک کیا, اس کو ناک ڈاؤن کس نے کیا؟ تو وہ لوگ آپ کے بارے میں, ظاہر ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھیں گے. بہرحال پھر وہ خبر کے آخر میں نوٹ ہے کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے رد عمل کے طور پر پاکستان نے
भारत से तजारती ताल्लुकात ख़त्म और सफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए थे। तो अब ये रियासत ने किए थे, पाकिस्तान ने किए थे। 23 मार्च जो यौम पाकिस्तान है, एक बैड टाइमिंग है इस किस्म के किसी बयान को देने की, कि आप और भी अगर कोई बात कर रहे हैं, इंतखाब कर ही रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यू आर टॉकिंग ऑन 23rd ऑफ मार्च। 23 मार्च को जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आप इंडिया के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो आपने तजारत बंद की थी, सफारती ताल्लुकात महदूद किए थे, वो 5 अगस्त के एक्शंस पे किए थे। अगर आज वहीं पर मामला खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप सरेंडर कर रहे हैं, जी आप तस्लीम कर रहे हैं। या तो आप इसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और आप कहें कि यार हम ये स्टेप्स ले रहे हैं, कोई एक फेस सेविंग तो दें। आप डायरेक्टली आप उसके ऊपर सरेंडर कर रहे हैं, व्हिच इज़ अनफेयर। तो बहरहाल ये है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहली इब्तिदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसको मैं अगेन कह रहा हूँ कि होती यहाँ पे होती इस्लामाबाद में, यहाँ से मामला शुरू होता, आप कुछ वक्त ठहर के करते, उस वक्त कर लेते, या अभी कुछ दिन ठहर जाते, उसके बाद करते। बहरहाल उन्होंने एक्सप्लेनेशन देनी थी ना कि हमें क्यों आया। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।